السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں جب بھی رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بات سے میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میں گھر میں کسی کو یہ بات بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر اماں ابا کو یہ بات بتاتی تو میری سوتیلی ماں اس بات کا الزام بھی میرے اوپر لگا دیتی، جیسے کہ آج سے پہلے وہ ہر چیز کا الزام میرے اوپر لگا دیتی تھی۔ انہیں یہی لگتا کہ اس میں بھی میری ہی غلطی ہے۔ میں ڈرتی بھی تھی اور اس بات سے خاموش بھی رہتی تھی۔ کہتے ہیں گھر میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو جائے۔ اس بات سے بھی ڈر لگتا تھا کہ گھر میں کسی کو اس کا علم نہ ہو، اور اس بات سے بھی ڈر لگتا تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے، کون تھا جو میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں تو گھر سے باہر بھی بہت کم نکلتی تھی، اور نہ ہی میں کبھی کسی کے گھر گئی تھی بلا ضرورت، نہ کبھی کسی سے بات کی تھی۔ تو پھر میری زندگی میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ میں تو پہلے ہی مشکلات میں گھری ہوئی لڑکی تھی۔ میری زندگی کا سکون تو شاید اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میرے ابا نے دوسری شادی کی تھی۔ اس دن کے بعد سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ جب میں نے پرسکون ہو کر گزارا ہو۔ بچپن میں ہی میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر کے کام کاج میں لگا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی مجھے ابا کے سامنے برا ثابت کرنے کا۔ اسی طرح سے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اصل میں ان کا مقصد یہی تھا کہ مجھے ابا سے دور کر دیں۔ میرے پاپا اماں کے چلے جانے کے بعد مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس بات سے واقف تھے کہ سوتیلی ماں کبھی بھی سگی ماں کی طرح محبت نہیں دے سکتی۔ شادی کرنا ان کی مجبوری تھی۔ اگر وہ شادی نہ کرتے تو اس گھر کو کون چلاتا؟ کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی جب اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسی لیے اس گھر کو سنبھالنے کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی، اور اسی لیے میرے بابا نے دوسری شادی کی تھی۔ لیکن کبھی بھی انہوں نے میرے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ انہوں نے پہلے دن ہی میری سوتیلی ماں کو سختی سے یہ کہا تھا کہ وہ میرا خیال رکھا کرے، لیکن میری سوتیلی ماں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ انہیں مجھے کس طرح سے میرے ابا سے دور کرنا ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ گھر میں کوئی بھی میری طرف نہیں تھا۔ اگر میں کسی کو کچھ بھی بتاتی تو سبھی لوگ میرے خلاف بولتے، یہاں تک کہ اب تو میرے ابا بھی میری کوئی بات نہیں سنتے تھے اور نہ ہی میری کسی بات پر یقین کرتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے ایسا لگا کہ میرے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی ہے اور کوئی وہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو یہ سب کچھ مجھے اپنا وہم لگتا تھا، لیکن اس دن مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا، کیونکہ کسی نے کاغذ پر کچھ لکھ کر میرے کمرے میں پھینکا تھا، جسے پڑھتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر یہی لکھا ہوا تھا کہ میرا بہت جلد اس سے سامنا ہوگا، بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ پڑھ کر تو میں اور زیادہ گھبرا گئی تھی۔ جو کوئی بھی تھا مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور اسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ مجھے جس انسان پر شک تھا میں اس کا نام بھی کسی کے سامنے نہیں لے سکتی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سوتیلی ماں کا بھتیجا تھا۔ اس کا اکثر ہمارے گھر آنا جانا رہتا تھا، اور وہ اکثر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ جب بھی وہ گھر آتا تو میں کسی نہ کسی بہانے سے اپنی سہیلی کے گھر چلی جاتی تھی۔ مجھے اسی پر شک تھا کہ یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے، اور اس لڑکے کی عادت بالکل بھی ٹھیک نہ تھی۔ یہ سوچ کر مجھے اور زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر یہ سب کچھ وہی کر رہا تھا اور واقعی میں اس نے کچھ ایسا کر دیا یا اس نے میرے لیے رشتہ بھیج دیا تو کیا ہوگا؟
میری ستیلی ماں تو فوراً ہاں کر دے گی، جبکہ مجھے تو وہ شخص بالکل بھی پسند نہ تھا، کیونکہ جس قسم کی اس کی حرکتیں تھیں کوئی بھی اسے پسند نہیں کر سکتا تھا۔ مگر میں نے بھی یہ بات سوچ لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اتنی آسانی سے اس شخص کو جیتنے نہیں دوں گی۔ اس نے پچھلے کچھ عرصے سے میرا سکون اور چین برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس رات میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس شخص کے بارے میں جان کر ہی رہوں گی، جو کہ آخر حقیقت میں وہ شخص کون ہے۔ جیسے ہی میں رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور میں نے چھت کا رخ کیا تھا تاکہ میں یہ جان سکوں، اور جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تھی تو اس شخص کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تو میرا نام عنبر ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا خود کو یہیں پر دیکھا تھا۔ ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ یہ ہمارا اپنا اور آبائی شہر تھا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ میرے ابا کے رشتہ دار بھی اسی شہر میں رہتے تھے، جبکہ گھر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہی تھے۔ جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے تھے یہ میرے ابا نے بہت محنت سے اپنے وقتوں میں بنایا تھا، اور اس بات پر وہ بہت خوش اور مطمئن بھی ہوتے تھے۔ میں جب چھوٹی تھی تو میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر اس گھر کو چلانے کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی۔ اسی لیے میرے ابا نے سب لوگوں کے کہنے پر دوسری شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، اور پھر ایک دوسری عورت رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی، جس نے اس گھر کو اور اس کی ہر چیز کو تو سنبھال لیا تھا۔ لیکن اس عورت نے مجھے نہ تو کبھی ماں بن کر محبت دی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے سنبھالا تھا، اور اسی دن میری زندگی کا وہ وقت شروع ہو گیا تھا جو کہ میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی کی یہ آزمائش کتنے سالوں تک چلنے والی تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ جب تک میں اس گھر میں موجود تھی تب تک تو میری زندگی اسی طرح سے گزرے گی، اور نہ ہی میں کسی سے کچھ کہہ سکتی تھی۔ بچپن میں جب میں چھوٹی تھی تو میرے ابا بہت فکر کرتے تھے۔ کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اماں کے جانے کے بعد میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ میری ستیلی ماں نے ابا کے دل میں سے میری محبت ایسے ختم کر دی تھی کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ اپنی طرف سے میرے خلاف بہت ساری باتیں ابا کو کہتی رہتی تھی، اور میرے ابا جو اپنے کام سے تھکے ہارے واپس آتے تھے ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں اور مجھ سے پوچھ سکیں کہ کیا جو کچھ میری ستیلی ماں نے میرے بارے میں ان سے کہا تھا واقعی میں سچ تھا، یا پھر انہوں نے سب کچھ جھوٹ ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ جو بھی کہتی تھی ابا اسی کو سچ مان لیتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے آ کر کچھ نہیں پوچھا تھا، اور پھر اس گزرتے وقت نے اپنا کام کر دکھایا، اور میری ستیلی ماں جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتی تھی انہوں نے اسے حاصل کر لیا تھا۔ وہ میرے ابا کے دل سے میری محبت کو ختم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جب وہ اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی تو میرے ابا نے اسی وقت ان سے کہا تھا کہ انہیں ان کی بیٹی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیں گی۔ بڑی آسانی سے انہوں نے مجھے میرے باپ کے دل سے نکال دیا تھا، اور میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی کیونکہ میں اس وقت چھوٹی بچی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ بچپن سے ہی میرے اوپر گھر کی بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ سارے گھر کے کام کاج تقریباً میری ہی ذمہ داری تھی، اور اب تو اتنے سالوں سے میں یہ سب کچھ سنبھال رہی تھی۔ مجھے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی۔ اب نہ تو مجھے یہ کام مشکل لگتے تھے اور نہ ہی کبھی میں نے اس بارے میں اتنا سوچا تھا۔ میں نے بھی کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کو تسلیم کر لیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہی میری زندگی ہے اور مجھے اسی طرح سے گزارنی ہے۔
باقی ساری چیزیں تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھیں، لیکن ایک چیز مجھے بہت بری لگتی تھی۔ وہ یہی تھی کہ میری ستیلی ماں کا بھتیجا، جو کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگتا تھا، جب بھی ہمارے گھر آتا تھا تو عجیب طریقے سے بات کرتا۔ اس کی نظریں ہر وقت میرے اوپر رہتی تھیں، اور وہ میرا راستہ روکنے کی یا مجھے پریشان کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک مرتبہ اسے کچھ کہنے کی ہمت کی تھی تو بات بہت بڑھ گئی تھی۔ میری ستیلی ماں نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ میں ان کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی، اور اگر وہ ان سے ملنے کے لیے گھر آ جاتے ہیں تو میں ان سے بدتمیزی کرتی ہوں، اور اسی بات پر میرے ابا نے میری خوب کلاس لی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اس شخص کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ بس جب بھی مجھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمارے گھر آنے والا ہے تو میں کسی نہ کسی بہانے سے اپنی سہیلی کے گھر چلی جاتی، اور اگر کبھی اس سے سامنا ہو بھی جاتا تو ہر بات کو نظر انداز کر دیتی تھی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ لیکن آخر یہ سب کچھ کب تک چلنا تھا؟ میں اس کی حرکتوں سے بہت تنگ آ گئی تھی، اور اب جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ میں جب بھی اپنے گھر میں موجود ہوتی تھی، کسی کام میں لگی ہوتی تھی یا پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتی تھی، تو مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ کسی کی نظریں ہر وقت میرے اوپر ہیں، کوئی مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن آس پاس دیکھنے پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک ایسی عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ شروع میں تو مجھے یہی لگا کہ شاید میرا وہم ہے، میں نے کچھ زیادہ ہی اس لڑکے کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے اور اس کی حرکتوں کو، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ مجھے واقعی میں اپنے آس پاس سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اب تو مجھے باقاعدہ طور پر فکر ہونے لگی تھی کہ یہ کون ہے جو مسلسل مجھے دیکھتا ہے۔ گھر میں بھی میں یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میری ستیلی ماں تو بنا بات کے میرے اوپر ڈھیروں الزام لگا دیتی تھی، اور اب جب کہ میں یہ بات کرتی تو انہیں ایک نیا بہانہ مل جاتا، اور میں انہیں ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا شک تو اسی شخص پر جاتا تھا جو دن میں بھی ہمارے گھر آ کر بے خوفی سے مجھے پریشان کرتا تھا، بنا کسی سے ڈرے مجھے گھورتا تھا، اور اب جس طرح سے کوئی مجھے چھپ کر دیکھتا تھا تو یقیناً یہ وہی شخص ہو سکتا ہے، لیکن اسے اس طرح سے چھپ کر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو گھر بھی آ سکتا تھا۔ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی کہ آخر وہ شخص کون ہے، لیکن ابھی تک میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ ایک دن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اکثر ہی رات کو میرے کمرے کی کھڑکی کھل جاتی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو کوئی بھی تھا وہ کھڑکی کے باہر موجود ہوتا تھا۔ اسی لیے ایک رات میں نے منصوبہ بنایا تھا اور میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں چھت سے جا کر نیچے دیکھوں گی کیا آخر وہاں کون موجود ہوتا ہے، اور جیسے ہی میں یہ راز جاننے کے لیے چھت پر گئی تھی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ میرے سامنے میری ستیلی ماں کا بھتیجا نہیں بلکہ کوئی اور ہی شخص تھا، اور وہ چھت پر ہی موجود تھا، جسے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں اسے جانتی تھی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور عزت سے مجھے رخصت کر کے لے جانا چاہتا ہے۔ انہی دنوں میں وہ میرے لیے رشتہ بھیجے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران اور پریشان تھی کہ وہ کون تھا اور مجھے کیسے جانتا ہے۔ میں فوراً سے نیچے بھاگی تھی، اور پھر 2 دن گزرے تھے
جب میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ میری ستیلی ماں اپنے بھتیجے سے میری شادی کروانے کی خواہش مند تھی، لیکن جو رشتہ میرے لیے آیا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا۔ میرے ابا کو وہ میرے لیے ہر لحاظ سے اچھا لگا تھا، کیونکہ لڑکا بہت ہی نیک اور اچھی سیرت والا تھا اور اس کے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ اسی لیے میرے ابا نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، جبکہ میری ستیلی ماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے ابا کو روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس بار جانے انہیں کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اماں کی کوئی بات نہ سنی اور میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہی شکر کی بات تھی کہ میرا رشتہ اس شخص سے طے نہیں ہوا تھا جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کسی سے بھی میری شادی ہو جاتی مجھے منظور تھا۔ رشتہ طے ہونے کی دیر تھی کہ جلد ہی میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ میں شکر کرتی تھی کہ اب چند ہی دنوں میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا، اور جب شادی والے دن میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو وہی شخص تھا جو مجھے اپنے ہی گھر کی چھت پر ملا تھا اور جس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے لیے رشتہ بھیجے گا۔ یقیناً اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا اور آج میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں موجود تھی۔ لیکن وہ مجھے کیسے جانتا تھا، یہ بہت بڑا سوال تھا، اور میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے یہ بات پوچھی تو اس نے مجھ سے یہی کہا کہ 1-2 مرتبہ جب میں اپنی سہیلی کے گھر جاتے ہوئے گھر سے نکلی تھی، اسی وقت اس کی نظر میرے اوپر پڑی تھی اور میں اسے اچھی لگی۔ اس دن کے بعد سے وہ اسی طرح سے چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا تھا، لیکن جب میں پریشان ہو گئی تھی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مجھے مزید پریشان نہیں کرے گا اور میرے گھر عزت سے رشتہ بھیج دے گا۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی تھی کہ ایسے کوئی راہ چلتی لڑکی کو کیسے پسند کر سکتا ہے، جبکہ میرا چہرہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لیکن پھر خود اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے دی تھی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص آپ کو آپ کی شکل اور آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرے۔ لیکن وہ تو میرے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ کہنا بھی غلط تھا کہ اسے میری کوئی عادت اچھی لگی تھی، مگر کیونکہ میرے شوہر نے یہ بات کہی تھی اسی لیے میں نے اس کی بات پر بھروسہ کر لیا تھا اور اس سے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ میرا شوہر بہت ہی اچھا اور نیک تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس کے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے جو اپنی زندگی میں ہمیشہ پیسے کی تنگی دیکھی تھی، میری ستیلی ماں نے کبھی بھی 1 روپیہ میرے اوپر خرچ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، اور آج میرے پاس سب کچھ تھا۔ وہ جس بھی چیز کی میں خواہش کرتی تھی میرا شوہر فوراً سے پہلے پوری کر دیتا تھا۔ وہ مجھے یہی بتاتا تھا کہ اس کا اپنا کاروبار ہے جس کی وجہ سے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ ہمارے گھر کے دروازے پر کوئی بھی بھکاری آ جاتا، کوئی بھی فقیر آ جاتا، تو میرے شوہر نے کبھی بھی اسے خالی ہاتھ نہیں لٹایا تھا، بلکہ جتنے بھی پیسے اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے وہ سب کے سب اسے تھما دیتا۔ یہاں تک کہ جب مجھے آس پڑوس کے لوگوں سے یہ باتیں معلوم ہوئی تھی تو میں سن کر حیران رہ گئی تھی کہ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں ایسے اچھے کام بھی کیے تھے۔ میرا شوہر غریب لڑکیوں کی شادیاں کرواتا تھا اور جہیز بھی انہیں اپنے پیسوں سے دیتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی کوئی غریب محلے میں نظر آتا تو فوراً سے اس کی مدد کرتا۔ اس نے اپنے پیسے آج تک انہی کاموں میں لگائے تھے اور سبھی محلے والے میرے شوہر کی بہت تعریف کرتے تھے اور مجھ سے یہی کہتے تھے کہ میں بہت ہی خوش قسمت لڑکی ہوں کہ مجھے ایسے شخص کا ساتھ نصیب ہوا ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے اس قدر محبت اور ہمدردی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی
کہ میرے شوہر نے بہت ہی حج اور عمرے بھی کیے ہوئے ہیں۔ میں بہت خوش ہوتی تھی اس بات پر اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی تھی۔ یہی سوچتی تھی کہ شاید یہ میری کسی نیکی کا صلہ تھا، یا پھر میں نے جو اتنے سال اپنی ستیلی ماں کے ظلم برداشت کیے تھے اسی کا صلہ مجھے مل رہا تھا، میرے صبر کا پھل مجھے مل رہا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش رہنے لگی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اور اکثر کبھی کبھار گھر میں ایسا ہوتا تھا جب میں اکیلی ہوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اور بھی گھر میں موجود ہے۔ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے بلا رہا ہے۔ اکثر چھت سے مجھے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے چھت پر کوئی چل پھر رہا ہے، جیسے چھت پر کسی چیز کا شور ہو رہا ہے، یا چھت پر سے کوئی مجھے نیچے آوازیں دے رہا ہے۔ لیکن جب میں اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ یہی کہتا کہ یہ سب کچھ میرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، اسی لیے مجھے ایسے وہم ستاتے ہیں۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھا کروں، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا کروں۔ اس دن کے بعد سے میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کچھ تو تھا جو مجھے معلوم نہیں تھا، کچھ تو اس گھر میں عجیب تھا جو کہ میری نظروں سے اوجھل تھا، لیکن وہ کیا تھا یہ سمجھنے میں اب تک ناکام رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہی ہو۔ میں نے خواہ مخواہ میں اتنے وہم پال رکھے ہیں۔ میں اپنے گھر پر توجہ دیتی تھی، سب سے زیادہ اپنے شوہر پر۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ جو سب لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرتا تھا، اس کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی تھی کہ اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتی اور اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی۔ زندگی اسی طرح سے بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ میرا شوہر اکثر رات کو گھر سے باہر ہوتا تھا اور میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، کیونکہ اس کا کام ہی ایسا تھا، اسے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اور کبھی کبھار تو وہ ایک ہفتے کے لیے بھی گھر سے باہر رہتا تھا، اور پھر میں اپنی چھوٹی بہن کو اپنے گھر سے بلوا لیتی تھی۔ میری ستیلی ماں کا رویہ بھی اب کچھ بہتر تھا، کیونکہ میری شادی جو ایک بڑے اور امیر گھر میں ہو گئی تھی، اسی لیے وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی اور میری چھوٹی بہن کو میرے پاس رہنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور ہماری شادی کو ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ میرے اوپر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں خوشیوں کا وقت اتنا کم ہوگا۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب وہ رات کے وقت گھر واپس آیا تھا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا تھا، جب میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو میرا شوہر اس کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ وہ رات کو تھکا ہوا واپس آیا تھا، اسی لیے اسے سونے دوں تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تو لمبی نیند سو گیا ہے۔ جب کافی دیر اسی طرح سے گزری تھی اور پھر اس کے بعد جب میں اسے جگانے کے لیے گئی تو میں اسے کافی دیر جگاتی رہی تھی، لیکن وہ اٹھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اس دنیا سے ہی چلا گیا تھا اور یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ آخر اس طرح سے اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ شاید اسے دل کا دورہ پڑا ہوگا، کیونکہ آج کل لوگوں کی اچانک موت کی وجہ یہی ہو رہی ہے۔ جو بھی تھا، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن مجھے ابھی صدمے کو برداشت کرنا ہی تھا۔ میرے شوہر کو دفنا دیا گیا تھا جبکہ میں اسی گھر میں موجود تھی، اور میں نے یہی سوچا تھا کہ جب تک میری عدت مکمل نہیں ہوگی میں اس کے گھر میں رہوں گی، اس کے بعد سوچوں گی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا، اس سے اگلے دن مجھے ایسی خبر سننے کو ملی جس نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا۔
ہمارے محلے کی ایک عورت اگلے دن بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ مجھے کہنے لگی کہ میرے شوہر کی قبر سے کچھ لوگوں نے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات بہت ہی عجیب اور ناممکن سی لگ رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میرا شوہر تو ایک اچھا نیک انسان تھا۔ اس نے تو اپنی زندگی میں کچھ ایسا برا نہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے خدا نخواستہ اسے اس قسم کی کسی بھی چیز کا سامنا کرنا پڑتا، جبکہ وہ تو ہر غریب کی بڑھ چڑھ کر مدد بھی کرتا تھا۔ وہ دن تو اسی طرح سے گزرا تھا جب اگلے دن دوبارہ سے کسی نے آ کر مجھے یہی بات بتائی۔ تقریباً ایک ہفتے میں روزانہ ہی کوئی نہ کوئی آ کر مجھے یہ بات بتاتا تھا، جسے سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ بہت ساری عورتوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالوں، اس کے لیے کچھ کروں، کسی بڑے عالم سے اس بات کا پتہ کرواؤں کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ یہ کوئی معمولی چھوٹی بات نہ تھی کہ جسے عام سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا، اور اب تو مجھے بے فکر ہونے لگی تھی۔ اسی لیے میں نے یہی سوچا کہ کسی بھی بڑے عالم سے بات کرنے سے پہلے میں خود جا کر دیکھوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرے گھر والے بھی میرے گھر میں ہی موجود تھے۔ میں نے ان کو یہ بات بالکل نہیں بتائی تھی، اور پھر ایک دن رات کے اندھیرے میں سب گھر والوں سے چھپ کر گھر سے باہر نکلی تھی اور میرا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ یہ کام میرے لیے آسان نہیں تھا، رات کے اس وقت اندھیرے میں اکیلے قبرستان جانا، لیکن اپنے شوہر کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جیسے ہی قبرستان پہنچ کر میں نے اپنے شوہر کی قبر کھودنی شروع کی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ سامنے میرا شوہر تو تھا ہی نہیں۔ وہ قبر خالی تھی، اس کے اندر بہت ساری عجیب و غریب قسم کی چیزیں موجود تھیں، جیسے کہ کپڑے کے بنے ہوئے پتلے جن پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری چیزیں موجود تھیں جنہیں شاید کسی جادو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کسی کے جلتے ہوئے کپڑے بھی وہاں پر موجود تھے۔ یقیناً یہ دھواں انہی کپڑوں میں سے نکلتا تھا، لیکن یہ قبر تو میرے شوہر کی تھی، تو پھر اس کے اندر سے یہ سب کچھ کیوں نکل رہا تھا؟ اور میرا شوہر، وہ کہاں تھا؟ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اسی لیے میں نے ان ساری چیزوں کو وہیں چھوڑا تھا اور بھاگتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ یہ سارا معاملہ میری سمجھ سے تو بالکل باہر تھا، اسی لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کسی بڑے عالم صاحب سے جا کر اس بارے میں بات کروں گی، کیونکہ وہی مجھے اس بارے میں کچھ بتا سکتے تھے کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اگلے ہی دن میں اپنے محلے کی ایک جاننے والی کے ساتھ ایک بڑے پیر صاحب کے پاس گئی تھی، جو کہ بہت علم رکھنے والے تھے۔ میری ہمسائی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سب کی مدد کرتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے سب کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی برا عمل نہیں کرتے بلکہ اچھائی کے لیے کام کرتے ہیں، اور بنا کسی معاوضے کے اور بنا کسی غرض کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ میں اپنی ہمسائی کے ساتھ جب پیر صاحب کے پاس پہنچی تھی تو انہوں نے اگلے دن مجھے میرے شوہر کا استعمال شدہ کوئی بھی سامان لانے کے لیے کہا۔ میں نے وہ سامان انہیں دے دیا تھا اور ساری کہانی بھی بتا دی تھی۔ انہوں نے مجھ سے 2 دن کا وقت مانگا تھا کہ وہ 2 دن میں سب کچھ پتہ لگوا لیں گے اور اس کے بعد مجھے سب کچھ تفصیل سے بتا دیں گے کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ 2 دن میں نے کس طرح سے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ نہ مجھے دن کو سکون ملتا تھا اور نہ ہی رات کو چین۔ میں ہر وقت بے چین سی بنی گھومتی رہتی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ اگر میرا شوہر وہاں نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ کیا وہ زندہ تھا یا نہیں؟ بہت سارے سوال تھے جو میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن فی الحال ان میں سے کسی کا بھی جواب میرے پاس نہ تھا۔ جب 2 دن گزر گئے تو میں پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں نے جب جا کر ان سے پوچھا تو انہوں نے ساری کہانی کھل کر مجھے بتا دی،
اور جیسے جیسے وہ مجھے میرے شوہر کی سچائی بتا رہے تھے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنے شوہر کو جیسا سمجھتی ہوں وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جو سب لوگوں کے سامنے بہت اچھا، نیک اور شریف انسان بنتا رہتا تھا، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر تو ایک ایسا شخص تھا جو کہ کالا عمل کرتا تھا، اور اس کے پاس یہ جو دولت جمع تھی یہ بھی اس نے اپنی محنت سے نہیں کمائی تھی، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اس قدر امیر ہو گیا تھا، بلکہ اسی کام کی وجہ سے وہ اتنا پیسہ کما رہا تھا، اور اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، اور جو پیسہ وہ غریبوں پر خرچ کرتا تھا وہ بھی اپنے کسی مقصد کے لیے ہی خرچ کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اگلی بات پیر صاحب نے مجھے بتائی تھی اسے سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال نہیں ہوا، یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، سب کو دھوکہ دینے کے لیے، جبکہ حقیقت میں وہ اس قبر میں کوئی بہت بڑا عمل کرنے والا تھا، اور ان ساری چیزوں کا تعلق مجھ سے تھا۔ اس نے مجھ سے شادی صرف اس وجہ سے کی تھی کہ میں اسے اچھی لگی تھی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی۔ حقیقت میں یہ بھی اس کے ایک عمل کا ہی حصہ تھا۔ اسے اپنے ایک عمل کو مکمل کرنے کے لیے کرنا تھا۔ اسے کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنی تھی جس کا نام الف سے شروع ہوتا اور جس کی دائیں آنکھ کے اوپر بڑا سا تل کا نشان ہوتا، اور میری دائیں آنکھ کے اوپر بڑا سا تل کا نشان تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اسی لیے وہ چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا تھا، صرف اس وجہ سے تاکہ وہ اس بات کی تصدیق کر سکے کہ واقعی میری دائیں آنکھ پر تل کا نشان تھا یا نہیں۔ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا تھا، اور اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اسے کب سے ایسی لڑکی کی تلاش تھی، اور آخر کار میں اسے مل گئی تھی، اور پھر میرے ملنے کے بعد ہی اس نے اپنے خاص عمل کو کرنا شروع کیا تھا، اور یہ عمل کا آخری حصہ تھا جو اسے قبرستان میں قبر کے اندر جا کر کرنا تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس ایسی طاقت آ جاتی جو کہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہر کالے عمل کو بڑی آسانی سے مکمل کر سکتا تھا۔ اسے کبھی اپنے کسی عمل میں ناکامی نہیں ہونی تھی، لیکن افسوس کہ اس کا یہ عمل ادھورا رہ گیا تھا۔ اس نے کچھ غلطیاں کی تھیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اس کا نقصان بھی اسی کو ہوا تھا۔ جن برے جنات کی مدد سے وہ یہ کالا عمل کر رہا تھا، اس عمل میں اس سے غلطی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جنات اسے اپنی دنیا میں لے گئے تھے، اور ان جنات نے انہیں اپنی دنیا میں لے جا کر قید کر دیا تھا۔ اب وہ وہاں سے لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اسے واپس لانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جو عمل ادھورا رہ گیا تھا اسے مکمل کیا جائے، اور اسے مکمل اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک طریقہ تھا، کیونکہ میں اس کی بیوی تھی، اسی لیے اس کا ادھورا کام میں مکمل کر سکتی تھی۔ مجھے قبرستان میں جا کر اسی قبر کے پاس بیٹھ کر اس عمل کو مکمل کرنا تھا، اور اگر میں اس کو کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو میرا شوہر واپس آ سکتا تھا۔ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا، میں اسے واپس لاتی یا پھر اسی دنیا میں رہنے دیتی، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اسی دنیا میں اپنی باقی کی زندگی گزار دیتا۔ لیکن کیونکہ وہ میرا ہمسفر تھا، اور میں نے جب سے اس سے نکاح کیا تھا تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی ہر مشکل میں اس کا ساتھ دوں گی، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو واپس لانے کا ارادہ کیا تھا، اور اس پیر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر وہ عمل مکمل کیا تھا، جس کی وجہ سے میرا شوہر اس دنیا میں واپس لوٹ آیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس اچھی طرح سے ہو گیا تھا، کیونکہ اس کو اس کے کیے کی سزا اچھی طرح سے مل چکی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کام سے بھی توبہ کی تھی، اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ جو بھی دولت اس نے جمع کی تھی وہ سب اس نے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں میں بانٹ دی تھی، اور اب ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے تھے۔ میرے شوہر نے نوکری تلاش کی تھی، اور اب وہ اپنی نوکری پر ساری توجہ دیتا تھا۔
مجھے یقین تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اپنی غلطی کی سزا مل چکی تھی اور اس نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میرے شوہر کو مجھ سے واقعی محبت ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے مشکل میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ میں چاہتی تو اسے اسی طرح سے چھوڑ کر اپنی زندگی جی سکتی تھی۔ میں نے اس کے لیے اپنی جان کو مشکل میں ڈالا تھا اور اسے واپس لائی تھی، اور اسی بات کی وجہ سے وہ مجھ سے اس قدر محبت کرنے لگا تھا کہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن مجھے میرے حصے کی خوشیاں اور محبت مل گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔